بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم تحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے آج ایک نئی ویڈیو نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ یونیورسٹی میں نئے سٹوڈنٹ ہیں، پہلی مرتبہ داخلہ لیا ہے، داخلے کے بعد آپ نے مشقیں لکھنی ہیں، یعنی مشقیں حل کر کے چیک کروانی ہیں، تو وہ آپ مشقیں کیسے لکھیں گے، کس طرح آپ نے مشقیں لکھنی ہیں اور کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے نمبر مل سکیں۔ تو یہ مکمل طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی سٹوڈنٹ پہلی مرتبہ داخلہ لیتا ہے تو اسے معلومات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے زیادہ تر مشقیں حل کرنے میں اسے دشواری ہوتی ہے کہ وہ کیسے مشقیں لکھے۔ یہ بہت ہی مشکل پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پروسیس فیس کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جب مشقیں آ جائیں تو کیسے ان کو لکھنا ہے جب پہلی مرتبہ آپ ایڈمیشن لیتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے جب پہلی مرتبہ ایڈمیشن لیا تھا تو ہمیں بھی آپ کی طرح یا جو نہیں جانتے ان کی طرح ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم نے کیسے مشقیں لکھنی ہیں۔ بہت ہی مشکل سے معلومات لیں، دوستوں سے، مختلف ٹیچروں سے معلوماتیں اکٹھی کی کہ مشقیں کیسے لکھی جاتی ہیں اور ان کا کیا طریقہ کار ہے تاکہ ہم ان میں اچھے نمبر، زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ تو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایسے سٹوڈنٹ جو پہلی مرتبہ ایڈمیشن لے رہے ہیں یا جن کو نالج ہی نہیں ہے کہ وہ مشقیں کیسے حل کریں، کیسے لکھیں، آسان طریقے سے ہم ان کو سمجھائیں گے کہ اگر آپ میٹرک، ایف اے، بی اے کسی بھی پروگرام کی مشقیں آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ بہترین مشقیں کیسے لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے نمبر مل سکیں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بٹن پر کلک کیجئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو مزید دوستوں کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا پر اس کو سینڈ کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ کسی اور کے نالج میں اضافہ ہو۔ تو معزز طلاب، آپ کسی بھی پروگرام کی مشقیں حل کرنا چاہتے ہیں یعنی لکھنا چاہتے ہیں تو کیسے لکھنی ہے؟ اگر سٹوڈنٹ پہلی مرتبہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے تو اسے بالکل کوئی نالج نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ ہیلپ فل ویڈیو ہوگی۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے سٹوڈنٹ کے لیے جو پہلی مرتبہ ایڈمیشن لیتے ہیں ان کو مشقیں حل کرنے کا، مشقیں لکھنے کا طریقہ نہیں ہوتا، ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس طرح مشقیں لکھنی ہیں، اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنا دی تاکہ ان کی رہنمائی ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی مشقیں خود نہیں لکھنا چاہتے یا نہیں لکھ سکتے، بہت سی وجوہات کی بنا پر، مصروفیات کی بنا پر کوئی سٹوڈنٹ اپنی مشقیں نہیں لکھ پاتے، تو اس کے لیے ہماری ایک سروس ہے جس میں ہم میٹرک، ایف اے اور بی اے پروگرام کی مشقیں چاہے ہاتھ سے لکھوانا چاہیں یا کمپیوٹر میں ٹائپ کروانا چاہیں، دونوں طریقوں سے ہم مشقیں تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے ہم سے کنٹیکٹ کرنا ہے۔ کنٹیکٹ کے لیے آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس پر کلک کیجئے، اس کے بعد فارم آئے گا، اس فارم کو فل کر کے سبمٹ کر دیجئے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ مشقیں کیسے لکھنی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک فارم آ گیا، اس کو مشقی فارم بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ مشقی پرت بھی کہتے ہیں۔ جب یونیورسٹی کتابیں اور مشقی مواد پیکٹ بھیجتی ہے، اس کے ساتھ ہی مشقوں میں کے ساتھ یہ فارم آتے ہیں۔ اگر آپ کو فارم کم ملے ہوں تب آپ اس کو کاپی بھی کروا سکتے ہیں، یعنی اس کو فوٹو کاپی کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ فارم نہیں ملا تو آپ نے ڈاؤن لوڈ کے لیے اسی ویڈیو کے نیچے اس کا لنک دے دوں گا، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایسے 3 فارم آپ نے پور کر کے ایک مشق کے ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں۔ تو پور کرنے کا طریقہ سمپل ہے، سب سے پہلے اپنا نیم دینا ہے، اس کے بعد اپنا شناختی کارڈ یا رجسٹریشن نمبر۔ تو اس
کے بعد مکمل پتہ اپنا لکھنا ہے اور نیچے کورس کا نام، یعنی جس کورس کی آپ مشق لکھ رہے ہیں اس کا نیم جو ہے آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے۔ مثلا اسلامیات، ریاضی ہے، اردو ہے، انگلش، جو بھی ہے کورس کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوڈ نمبر، وہ آپ نے اسی کتاب کا کوڈ دینا ہے، یعنی 203 ہے، 204 ہے، جس کورس کا نام ہوگا اس کے ساتھ کوڈ بھی ہوگا، آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مشق کا نمبر لکھنا ہے، یعنی آپ پہلی مشق لکھ رہے ہیں یا دوسری ہے یا تیسری یا چوتھی۔ اس کے بعد ٹیوٹر کا نام لکھنا ہے۔ تو ٹیوٹر کی لسٹ جو ہے یونیورسٹی بھیج دیتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو ٹویٹر کی لسٹ نہیں ملی اور آپ کی مشق کی تاریخ نزدیک آ گئی تو پھر آپ نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ ڈاؤن لوڈ کے لیے پر میں نے ویڈیو بنا دی ہے، آپ نے کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اس ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور اوپر آئی بٹن پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے۔ ٹیوٹر کا ایڈریس، اس کا نیم، اس کا فون نمبر کیسے معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ٹیوٹر کا پتہ ہے وہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد سیمسٹر لکھنا ہے، یعنی جس سیمسٹر میں آپ نے ایڈمیشن لیا تھا، یعنی اگر بہار میں لیا تھا تو آپ نے بہار کا سن جو ہے اندراج کرنا ہے، اگر خزاں میں لیا تھا خزاں کا اندراج یہاں پہ کر دیجئے۔ اس کے بعد نیچے جو ہے تاریخ ہے، تاریخ کے حوالے سے آپ نے مقرر تاریخ لکھنی ہے، یعنی جون سی مشق ہے اس کی مقرر تاریخ کون سی ہے، یعنی پہلی مشق ہے تو اس کی کون سی تاریخ مقرر ہے، دوسری ہے تو اس کے بعد جس تاریخ کو آپ یہ مشق پر کر کے تیار کر کے ٹیوٹر کو بھیج رہے ہیں وہ تاریخ جو ہے یہاں پر آپ نے لکھ دینی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر دستخط کر دیں، بس اتنا سا کام آپ نے کر لینا ہے، اور یہ نیچے والا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ ٹیوٹر کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح کے 3 فارم جو ہیں آپ نے ایک جیسے پور کرنے ہیں، یعنی ایک مشق کے لیے آپ نے 3 فارم جو ہیں 3 پرت آپ نے پور کر کے رکھ لینے ہیں، سیم ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا کام آپ نے کرنا وہ یہ ہے کہ آپ نے بازار سے جو ہے اس طرح کے پیج وغیرہ جو ہیں وہ لے لینے ہیں۔ چاہیں تو آپ کسی کاپی وغیرہ پہ بھی بنا سکتے ہیں، چاہیں تو آپ کسی دستے وغیرہ پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ نے جو ہے ایک سائیڈ پہ حاشیہ ہوگا، دوسری سائیڈ پہ آپ نے حاشیہ بھی لگا لینا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اوپر مشق لکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا پہلا پیج جو ہے، اسی طرح کے 4-5 پیج تقریباً ایک مشق پہ لگ جاتے ہیں، وہ آپ نے اکٹھے کر کے ان کو چاہیں تو پین کر لیں یا اکٹھے رکھ لیں۔ پہلا صفحہ جو فرنٹ پیج ہوگا اس کے اوپر آپ نے اس طرح کی جو ہے کچھ الفاظ ٹائپ کرنے، یعنی لکھ لینے، یعنی اوپر سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے مشق نمبر، اس کے بعد جو ہے آپ نے مشق کا نمبر بھی انٹر کرنا ہے کہ کون سی مشق ہے، پہلی مشق ہے، دوسری مشق ہے، جو بھی آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد نیچے 1-2 لائن چھوڑ دیں، اس کے بعد اپنا نیم لکھ لیں، مارکر سے یا پوائنٹر سے خوش خط اپنا نیم لکھیں۔ نام لکھنے کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے، یعنی یہ جس طرح لکھا ہوا ہے پیٹرن بنا ہوا ہے آپ نے اسی طرح پیج کے اوپر بنا لینا ہے کسی مارکر وغیرہ کے ساتھ۔ خوش خط لکھیں، جتنا خوش خط ہوگا اتنا خوبصورت لکھا ہوگا آپ وہ اتنے نمبر خوبصورت بھی لیں گے۔ چاہے تو یہاں رجسٹریشن نمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ کورس کا نام جو ہے کون سی کتاب ہے اس کا نام، پروگرام کا نام نہیں لکھنا بلکہ کتاب کا نام لکھنا۔ یہاں پہ کورس نام جو ہے اس کے آگے آپ نے اس کتاب کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے کچھ لائنیں جو ہیں چھوڑ دیں، اس کے بعد بسم اللہ کریں، اب اپنی مشقوں کو لکھنا شروع کریں۔ تو یہاں پر جو ہے ایک مشق کا پیٹرن جو ہے، یعنی یونیورسٹی جو مشق بھیجتی ہے جو آپ نے حل کرنا ہوتی ہے، یعنی آپ نے لکھنا ہوتی ہے، اس کا یہاں پر ایک پیٹرن سمجھ لیں۔ یہاں پر یہ ایک مشق ہے جو یونیورسٹی نے بھیجی ہوئی ہے، اب اس کو آپ نے کس طرح حل کر لینا ہے۔ اس طرح آپ کے پاس مشقیں ہوں گی تو آپ نے کسی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی مضمون ہو، کوئی بھی سیمسٹر ہو، سب کا سیم یہی پیٹرن ہوگا۔ تو اب آپ نے جو ہے مشق کس طرح لکھنی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے آپ نے مشق دیکھ لینی ہے۔ یہاں پر جو ہے جس طرح یہاں پہ مشق نمبر 1 یہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے یہاں پر سوال لکھا ہوا ہے، سوال۔ اب آپ نے اس پیج کے اوپر اپنے جو ہے سوال لکھ لینا ہے۔ سوال لکھنے کے بعد آگے آپ نے یہ مشق سے دیکھ لینا ہے کہ سوال کون سا ہے۔
تو آپ نے یہ والا سوال جو ہے اس پیج کے اوپر بھی لکھ دینا ہے. یعنی سوال یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب پر جامع نوٹ تحریر کریں. تو آپ نے یہ سوال لکھ لینا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے اس پیج کے اوپر آگے دوسری لائن پہ جو ہے آپ نے لکھنا ہے جواب. اب آپ نے مکمل تفصیل سے جو بھی آپ کے سوال کے ریلیٹڈ جواب ہے وہ آپ نے اپنی کتاب سے دیکھ کر جو ہے خوش خط لکھنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایک مضمون ٹائپ، یعنی جس طرح ایک مضمون میں سرخیاں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے اس چیز کی تھوڑی سی تعریف یعنی تعارف ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی معلومات کے متعلق سرخیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ نے اسی ترتیب سے جو ہے خوبصورت کر کے اور خوش خط کر کے جو ہے آپ نے جواب تحریر کرنا ہے. تو جتنا آپ خوش خط اور خوبصورت جواب تحریر کریں گے اتنی آپ کو زیادہ نمبر ملنے کے چانس ہیں. تو جب آپ کا ایک سوال مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک دو لائن چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ اگلا سوال لکھ سکتے ہیں، یعنی سوال نمبر 2 اس کو تحریر کریں. اس کے بعد آپ نے جواب لکھنا ہے نیچے والی لائن پہ، اور اس کے بعد جو ہے باقی اس کا جواب خوبصورت خوش خط آپ نے لکھ لینا ہے. تو اس طرح آپ نے ترتیب سے ایک مشق، یعنی اس میں تقریباً 5 سوال ہیں، تو آپ نے ترتیب سے 5 سوال جو ہے پہلے سوال لکھنا ہے، اس کے بعد اس کا جواب لکھنا ہے، پھر دوسرا سوال لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کا جواب. اسی طرح آپ نے ترتیب سے جو ہے ان پیج کے اوپر لکھتے جانا ہے. جب آپ تمام سوال جواب لکھ لیں گے، آپ کے مشق کے تمام سوال جواب حل ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے ان کو اکٹھے چاہیں تو کاپی کی شکل میں دے دیں، یا آپ ان کو الگ الگ پیج ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے آپ نے پن کر لینا ہے. اور پن کرنے کے بعد جو ہے آپ نے وہ 3 پرت جو پہلے پر کیے تھے وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینے. تو آپ کی ایک کاپی نما جو ہے مشق بن جائے گی. تو آپ نے اس کو اکٹھے کر کے اس کے بعد آپ نے ٹیوٹر کو وہ مشق بھیج دینی ہے. اسی طرح پھر آپ جب دوسری مشق شروع کریں گے تو اس کا بھی پیٹرن سیم ہے. آپ نے اس کو بھی ایسے یعنی امتحانی مشق نمبر لکھیں گے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے اس کا سوال نمبر 1 کہ اپنا نام، ایڈریس وغیرہ، اپنے کورس کی معلومات جو ہے تھوڑی سی وہ لکھ دیں. اس کے بعد 1-2 لائن چھوڑ کے آپ نے پھر سوال شروع کرنے ہیں. ترتیب سے آپ نے تمام سوال جواب لکھنے ہیں اور خوش خط لکھنے ہیں. انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت زیادہ نمبر ملنے کے چانس. تو یہ سمپل سا طریقہ ہے. تو اسی طرح اگر آپ انگلش میں جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کی مشقیں لکھنا چاہیں تو ان کا بھی آپ نے یہی پیٹرن رکھ، یعنی یہاں پر آپ اس کا نیم دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ڈیٹ لکھیں گے، یہاں پر آپ کورس کوڈ لکھیں گے اور یہاں پہ رول نمبر، اس کے بعد کورس نیم لکھیں گے، اور اس کے بعد کویشچن نمبر 1 آنسر، کویشچن نمبر 2 آنسر. اسی طرح آپ نے سیم یہی پیٹرن استعمال کرنا ہے. اور جو پرت فارم ہے یہ والا، آپ چاہیں تو یہ انگلش میں پر کریں یا اردو میں، کسی بھی زبان میں پر کریں، یہ قبول ہو جائے گا، اس کی پریشانی نہیں لینی. باقی مشق کا جو ہے جو انگلش کی مشقیں وہ آپ نے انگلش لینگویج میں لکھنی ہے. تو مشقیں اگر آپ حل شدہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کیسے جو ہے مشقیں لکھنی ہیں، یعنی کیسے حل کر کے لکھنا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا، ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا، آپ وہاں پہ جائیے اور وہاں پر آپ نے اسائنمنٹ والا آپشن جو ہے سلیکٹ کر لینا ہے. وہاں پر آپ کو تمام پروگرام کی حل شدہ مشقیں مل جائیں گی، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ان سے دیکھ کر آپ نے اس طرح ہاتھ سے لکھ لینی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ تیار کر لینی ہے مشقیں. اس کے بعد آپ نے ان کو کسی لفافے میں بند کر کے اپنے ٹیوٹر کو جو ہے آپ نے بھیج دینی ہے. بس اتنا سا کام. اس کے بعد ٹیوٹر کا کام آپ چاہیں تو دستی جمع کروا سکتے ہیں یا آپ کسی ڈاکخانے کے ذریعے بھی جمع کروا سکتے ہیں. اگر آپ ڈاکخانے کے ذریعے جمع کروائیں گے تو جو ڈاک کی رسید ہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے، بس وہی آپ کی رسید ہوگی. تو یہ سمپل سا طریقہ ہے. اگر اس میں آپ کو کوئی پریشانی، کوئی ڈاؤٹ ہو، کمنٹس باکس حاضر ہے، وہاں پہ کمنٹس کیجئے. تو مزید اگر آپ کسی چیز کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن بھی کر سکتے ہیں. اس کا لنک جو ہے آپ کو ویب سائٹ کے اوپر مل جائے گا. تو ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں پہ ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں سے آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں.
تو یہ تھی آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے تمام ڈاؤٹ جو بھی آپ کے ذہن میں تھے وہ کلیئر ہو جائیں گے. تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ملتے ہیں اسی طرح کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.